آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، آپ کو نہایت عزیز تھی۔ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا 2 ہجری میں۔ حضرت حسن، حسین اور محسن ان کے 3 بیٹے تھے، اور اسی طرح ان کی 3 بیٹیاں تھیں، زینب، ام کلثوم اور رقیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے تقریباً 29-30 سال عمر پائی، کیونکہ ان کی ولادت نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ تو امام بخاری لکھتے ہیں، باب مناقب فاطمہ رضی اللہ عنہا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ باب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کے بارے میں، ان کی فضیلت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، نساء اہل الجنہ۔ سیدۃ، سیدہ کا معنی ہے سردار۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری پانے والی خاتون تھی۔ اس بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری والدہ نے پوچھا کہ تم کب سے ان کے ساتھ وابستہ ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ فلاں فلاں وقت سے۔ تو انہوں نے مجھے سخت سست اور برا بھلا کہا۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، پھر مغرب کی نماز ان کے ساتھ پڑھوں گا، اور میں اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ وہ میرے لیے استغفار نہ کریں، بخشش کی دعا نہ مانگے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر آپ واپس چلے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ راستے میں آپ کو کوئی آدمی مل گیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنے لگے۔ جب وہ چلا گیا تو میں آپ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے میری آواز سن لی اور مجھ سے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ حذیفہ۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو میں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو معاف فرمائے۔ فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے ملا تھا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت لی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے اور یہ خوشخبری دے کہ یقیناً حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت بلند تھا، اور خاص طور پر یہ بات کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ سوچئے، غور کیجئے کہ اگر ہم بھی جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کی سیرت کو فالو کرنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور ہمیں غور سے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے زندگی میں کیا کچھ کیا، وہ کون کون سے کام تھے، وہ کون سے طریقے تھے، وہ کیسی خاتون تھی، وہ کیسی بیوی تھی، وہ کیسی ماں تھی، وہ کیسی بیٹی تھی، اور پھر وہ امت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی۔ تو انہوں نے امت کے لیے کیا کیا ایک خاتون ہوتے ہوئے، اور ہم ان کے نقش قدم پر کیسے چل سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے بارے میں کہ کون تھی وہ۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران وخدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ ابنۃ محمد وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتوں میں سے تمہارے لیے 4 عورتیں کافی ہیں۔ کافی ہیں کا مطلب کیا؟ یعنی ان کو فالو کرنے کے لیے، ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنے کے لیے، یعنی ان 4 کا
اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بہت کافی ہے۔ مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، ان سب عورتوں کی خوبی کیا ہے؟ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کیا گواہی دیتا ہے؟ صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، کہ اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، مومنہ تھی اور فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ان پر آزمائش ڈالی گئی اور اس موقع پر وہ کس طرح ثابت قدم رہی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کس طرح انہوں نے قبول کیا، اس کی تفصیل آپ قرآن میں پڑھتے ہیں۔ خدیجہ بنت خویلد، کوئی خاص خوبی بتائیے؟ یہ وہ خواتین ہیں جو جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہمیں ان کے قدموں میں جگہ مل جائے وہاں۔ تو آج ان کے قدموں کے پیچھے چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو تبھی کچھ امید کریں گے نا۔ تو ان کے بارے میں تو ٹپس بھی پتا ہونا چاہیے، نام آتا جائے تو ساتھ ہی آپ کے دل کے اندر جو ان کے لیے جذبات اور ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے یا ان کا جو مقام ہے آپ کے اندر، وہ تو فوری طور پر آپ کے منہ پر آ جانا چاہیے۔ اس کے لیے تو بہت سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا چیز آتی ہے سامنے جب حضرت خدیجہ کا نام لیا جاتا ہے؟ ایمان میں سبقت کرنے والی، غمخوار بیوی، دین کی خاطر اپنا سارا مال قربان کرنے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر، ہر تکلیف دہ مقام پر آپ کا ساتھ دینے والی۔ فاطمہ بنت محمد، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور پھر اپنے لیے کی پوائنٹس دیکھ لیجئے کہ آپ نے ان کی زندگی میں سے کیا کیا چیزیں لینی ہیں اور کس طرح ان کو فالو کرنا ہے۔ وآسیہ امرأۃ فرعون، کیا خاص بات سامنے آتی؟ دین پر ثابت قدمی، دنیا چھوڑ کر دین کو اختیار کرنا، دنیا کی ناز و نعمت۔ وہ شہزادی تھی، ملکہ تھی، دنیاوی اعتبار سے ان کا بہت بڑا مقام تھا، لیکن انہوں نے اس کو کوئی حیثیت نہیں دی اور اپنے لیے کیا دعا مانگی کہ مجھے فرعون کے محلات نہیں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس، اپنے قریب جنت میں گھر بنا دے۔ کس قدر عقل مند خاتون تھی، انہیں پتا تھا کہ فرعون کا یہ سب کچھ تو ختم ہو جانے والا ہے، جنت کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ان کا نام فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تھا، والدہ کا نام خدیجہ بنت خویلد بن اسد۔ ان کی ولادت مکہ میں بعثت نبوی سے 5 سال پہلے ہوئی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی، 35 ایئرس، یعنی آپ بھی اس وقت ینگ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان عربی عورتوں میں شمار کی جاتی ہیں جو بلاغت اور فصاحت میں مشہور تھیں، یعنی ان کی زبان بہت اچھی تھی، اسپیکنگ سکلز بہت زبردست تھی، فصاحت و بلاغت تھی، یعنی زبان جانتی تھی۔ ہم کون سی زبان اچھی طرح جانتے ہیں؟ کس زبان میں ہمیں بہت مہارت ہے اور اس میں ہم فصیح و بلیغ گفتگو کر سکتے ہیں؟ اردو کا کوئی مشکل لفظ آ جائے تو ہم کہتے ہیں بہت ثقیل اردو ہے، بہت ہائی اردو ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ انگلش کا کچھ آ جائے تو وہ مشکل ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، دوبارہ دہراؤں گی، اگر آپ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں تو اچھی اسپیکنگ، کمیونیکیشن سکلز جانیے، ایکسپریس کرنا جانیے، بات کرنا جانیے۔ اسی طرح اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں تک پیغام پہنچانا جانیے، اس کے لیے بھی آپ کو زبان چاہیے، ووکیبلری چاہیے، اور اس ووکیبلری کا صحیح جگہ صحیح طرح استعمال چاہیے۔ تو ریڈنگ سکلز، رائٹنگ سکلز، اسپیکنگ سکلز جو ہیں، ان میں مستقل کام کرتے رہیے۔ تو تمام گروہوں کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں ایسا مقام ہے جو دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ ہے، اور یہ کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔
اور پھر جب یہ بات آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا مقام بلند ہے اور مریم کا اور پھر حضرت آسیہ کا، تو وہ اپنے اپنے دور کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور اوور آل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. پھر انشاءاللہ کل ہم حضرت عائشہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. بہرحال یہ وہ خواتین ہیں جو بلند درجات کی مالک ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن سے ہی بڑے مشکل حالات دیکھے تھے، بہت سے حادثات اور واقعات دیکھے. ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، اور وہ سارے واقعات اور حالات آپ کے سامنے تھے. اس موقع پر حضرت فاطمہ کا کردار کیا ہوتا تھا، یہاں میں ان کا کردار بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں ان کا کردار کیا تھا. کیا کرتی تھی؟ وہ گھر میں بیٹھی رہتی تھی، اس ظلم پر آپ کی مدد کرتی، آپ کی تائید اور نصرت کرتی، اپنی والدہ کے نقش قدم پر تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ستایا تو یہ دوڑی دوڑی آتی آپ سے. جب ایک موقع پر آپ کے اوپر وہ غلاظت رکھ دی گئی تھی، اونٹ کی اوج رکھ دی گئی تھی، اور پھر انہوں نے آ کر ہٹایا. پھر اسی طرح ایک مرتبہ آپ کا سر دھو رہی تھی. تو مختلف مواقع پر جب بھی آپ کو ستایا جاتا تو یہ بیٹی ساتھ ساتھ ہوتی اور آپ کی مدد کرتی. ان کی فضیلت کے بارے میں آیات اور احادیث ملتی ہیں. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگرچہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے لیکن یہ بھی اس میں شامل ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے گھر والو، اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک چادر سے ڈھانپ کر فرمایا، اللہم ہؤلاء بیتی وخاصتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص الخاص لوگ ہیں، تو ان سے گندگی کو دور فرما دے اور انہیں اچھی طرح سے پاک کر دے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان کے بارے میں ایک لفظ ہے مشہور، پنجتن پاک. وہ کیوں کہا جاتا ہے پنجتن پاک؟ پنجتن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، یہ 5 لوگ شامل کیے جاتے ہیں. اور پاک ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی، وطہرہم تطہیرا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ پھر اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ غلوب ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ پنجتن پاک سے مانگنے لگتے ہیں یا ان کا وسیلہ واسطہ دینے لگتے ہیں یا اور اس قسم کے پھر شرکیہ کام کرنے لگتے ہیں. تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وطہرہم تطہیرا، یعنی ہر طرح کے، یعنی ظاہر و باطن ہر لحاظ سے ان کو پاک کر دے، ہر طرح کی آلائشوں سے. پھر اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنتی خواتین میں سب سے افضل ہیں. آپ نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. یا سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ جنت میں تم مومن عورتوں کی سردار ہوگی؟ یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی. ٹھیک ہے، مومن عورتوں کی سردار یا اس امت کی عورتوں کی سردار. قیامت کے دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی. اس کے بارے میں سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ہاں ہی رات گزاری. حالانکہ آپ کا گھر دور نہیں تھا لیکن آپ اپنی بیٹی کے گھر میں رہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بیٹی کے گھر جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہاں رات گزاری اور حسن اور حسین سو رہے تھے. تو رات کو حسن نے پانی مانگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشکیزے کی طرف گئے تو پیالے میں پانی نکالا، پھر اسے پلانے کے لیے لے آئے.
اب حسن کی بجائے وہ پیالہ حسین نے اپنے پینے کے لیے پکڑنا چاہا. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب کچھ مانگتا تو دوسرے کو خود ہی پیاس لگ جاتی. لیکن بہرحال ان کو لگی ہوگی. لیکن عموماً بچے پھر تھوڑا سا کمپٹیشن میں بھی آ جاتے ہیں, تو وہ بچے تھے اس وقت. لیکن آپ نے اسے نہ پینے دیا. پھر حسن سے ابتدا کی. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے لگتا ہے کہ آپ کو حسن زیادہ محبوب. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں, اصل بات یہ کہ حسن نے پہلے پانی مانگا تھا. تربیت کا ایک نقطہ ہاتھ آ گیا. کیا جی, جو پہلے آئے اس کا حق پہلے ہے. الاول فالاول, ٹھیک ہے نا. فالسابقون السابقون عام زندگی کا بھی اصول ہے. ٹریفک کے قوانین میں کیا ہے, پہلے کس کو نکلنا چاہیے سٹاپ سائن کے بعد؟ جو پہلے آیا ہو, ٹھیک ہے نا. قدرتی نیچرل سی بات ہے. لیکن بعض اوقات ہم ایک چیز کے اصل رخ کو نہیں دیکھتے, ہم دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. حسین چھوٹے تھے, ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ کے دل میں یہ کہ یہ چھوٹے ہیں پہلے ان کو مل جائے, کیونکہ ہم مائیں عام طور پہ یہ کرتی ہیں نا, یہ چھوٹا ہے پہلے اس کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دے تو چھوڑ دے, اگر بڑا کافی سمجھدار ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اس کو سمجھا کے دیا جا سکتا ہے دوسرے کو کہ پہلے ذرا اس کو چپ کرا لیں پھر تم لے لینا. لیکن عمومی اصول یہی ہے کہ الاول فالاول. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک میں, تم یعنی فاطمہ, یہ دونوں اور یہ سونے والے یعنی علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن ایک مقام میں ہوں گے, یعنی ایک جگہ پر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ان سے مراد حضرت فاطمہ, ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز بھی کتنا خوبصورت تھا. وہذا الراقد, یہ سونے والا, یعنی اس میں پیار ہے نا, ایک محبت ہے. اور علی فارمل ہے, راقد انفارمل ہے. اس سے ایک اور بڑی اچھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کے محبت کے نام اور صفات اور ان چیزوں کا ذکر کرنا جو دوسرے کو بری محسوس نہ ہو, اس میں کوئی حرج نہیں. اس سے ایک بے تکلفی بھی ظاہر ہوتی ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کرنے والے پروفیشنلزم کی طرف چل پڑتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کام میں پروفیشنل ہونا چاہیے, لیکن وہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہم مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں, کسی کا حال معلوم کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور کسی کو کسی پیارے نام سے بلانا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں, ایز لانگ ایز وہ نام پیارا ہو, اس میں تانا نہ ہو, کسی کا کوئی عیب چھپا نہ ہو, یا کسی کو کوئی ایسی بات کہنا مقصود نہ ہو. پھر اس میں بھی خوبصورتی جب ہوتی ہے جب آپ ایک حد پہ رہتے ہیں. جب آپ حد سے بڑھنے لگتے ہیں نا, رستوں میں کھڑے ہو کے راستہ بلاک کر کے آپ گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, پھر وہ کام میں حرج ہو جاتا ہے, پھر رکاوٹ ہو جاتی. تو دونوں میں سے اعتدال, جب آپ کا اپنا ٹائم ہو, فری ٹائم ہو, بریک ٹائم ہو, دوسرے لوگوں کو رعایت کرتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے خوب خوشی سے ملیں, اچھے سے ملیں, محبت سے ملیں. دوسرا نہیں بھی بلا رہا تو آپ خود آگے بڑھ جائیں اور ملیں. تو اس سے کاموں میں آسانی ہو جاتی. اللہ نے ہمیں مشین نہیں بنایا, روبوٹ نہیں بنایا, درختوں کی طرح, جانوروں کی طرح بے زبان نہیں بنایا. جیسے وہ جانور مویشی اگر باڑے میں 20-30 بھی بندے ہوئے ہوں تو وہ آپس میں بےچارے بول ہی نہیں سکتے. تو کبھی میں دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی یا اللہ, یہ بول نہیں سکتے. اور اس وقت مجھے اپنی بولنے کی نعمت پہ اتنا شکر آتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے دل کے جذبات, خوشی, غم, غصہ, محبت, ہر چیز کا اظہار کر سکتے ہیں. میرے پاس 2 بلیاں تھیں, تو ایک بلی کہیں چلی گئی نا, باہر گھومنے پھرنے چلی گئی, تو ایک دن نہیں آئی, اور دوسری بلی اکیلی رہ گئی. اور یہ دونوں بہت آپس میں کھیلتی تھی, بھاگ رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں, تو وہ انجوائے کرتی تھی. اب وہ 1-2 دن کے بعد جو وہ بلی واپس آئی تھی, جو پہلی بلی تھی, صرف اس کو دیکھ رہی تھی. تو میرے دل پہ اتنا رحم آیا. میں نے کہا اگر ہم ہوتے اور ہمارا کوئی ساتھی 2 دن کے بعد آتا تو ہم ایسے تھوڑی دیکھتے رہتے. میں نے کہا ہائی, یہ بیچاری تو اسمائل بھی نہیں کر سکتی, نہ یہ سلام کر سکتی, نہ اسمائل کر سکتی, نہ گلے مل سکتی, نہ آگے بڑھ سکتی, بس دیکھے جا رہی بس. تو آپ سوچئے پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہ جاتا ہے. اگر ہمارا کوئی ساتھی 2 دن بعد آ رہا ہے یا کچھ ویکینڈ کے بعد آ رہے ہیں اور ہم حال بھی نہ پوچھے اور وہ دیکھتے رہیں, نہ اسمائل کریں, نہ سلام کریں, نہ آگے بڑھیں, نہ خوشی سے بات کریں, بس ٹھیک ہے تھکے مارے آ گئے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
مومن جو ہوتے ہیں الذین یألفون ویؤلفون، محبت کرتے بھی ہیں اور کیے بھی جاتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ھذا الراقد، یہ جو سو رہے ہیں یہ بھی اور یہ بچے بھی اور میں اور تم، اور یہ رات کے وقت آپ. اور پھر یہ کہ بچہ پانی مانگتا ہے تو یہ نہیں کہتے فاطمہ اٹھو پانی دو، بچے کو کیا شور مچا رہا ہے، نہیں، آپ خود اٹھتے ہیں. اور بیٹی بھی اٹھ جاتی ہے کہ میرے باپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اتنے میں آپ پانی اٹھا بھی لاتے ہیں جب تک وہ آتی ہیں. اور اتنے میں حسین بھی اٹھ جاتے ہیں. ہوتا نا ایک بچہ اٹھے تو دوسرا بھی شور سے اٹھ جاتا ہے، تو وہ بھی اٹھ گئے ہیں. اور اس وقت بھی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اور اس وقت بھی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ کتنی اچھی گفتگویں تھیں ان کی. زندگی کے سارے غم دکھ اور تکلیفیں بھول جاتے ہوں گے. اچھا ہم لوگ کبھی ایسا فیملی اکٹھے ہوں، کسی کے گھر جانا ہو آنا ہو، یا تو غیبتیں ہوتی ہیں یا کوئی پریشانیاں ہی ڈسکس ہو رہی ہوتی، خوش کرنے والی باتیں کم ہی ہوتی ہیں، اس کو انجوائے نہیں کرتے. یعنی ہمیں اچھی باتیں کرنا نہیں آتی کیونکہ دلوں پہ کچھ اور ہی غبار چھائے ہوئے ہیں. بھولتے ہی نہیں، اپنے ماضی کو نہیں بھولتے، ماضی میں ہونے والے مسئلے مسائل نہیں بھولتے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو آتا ہے وہ بھی بوجھل دل لے کے جاتا ہے. تو اگر والدین آپ کے گھر آئیں تو آتے ہی ان کو اپنے مسائل اور جھگڑے نہیں سنانے شروع کرتے، ان کو خوش رکھیں. وہ کب تک آپ کے مسائل حل کرتے رہیں گے؟ کبھی تو آپ بھی بڑے ہو جائیں اور خود بھی کچھ مسائل کا حل سوچیں. بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ بھی انہی کی نسل میں سے ہوں گے. صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت آپ کو بہت زیادہ محبوب تھی اور اس کا اظہار آپ نے کیا بھی. محمد بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جعفر، علی اور زید بن حارثہ جمع ہوئے. جعفر نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہوں. علی کہنے لگے میں تم سب سے زیادہ محبوب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید کہنے لگے میں تم سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں. انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، آپ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ وہ سب آئے، آپ سے اجازت طلب کی. آپ نے مجھے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے. میں نے کہا یہ جعفر، علی اور زید ہیں. میرے ابا جان میں انہیں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو، اور وہ سب اندر آ گئے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسامہ جو ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتایا کہ کون کس طرح محبوب ہے، یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خصوصی عزت اور محبت سے نوازنا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی یعنی حضرت فاطمہ، تو آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ بٹھا لیتے. اور جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، پھر آپ کو بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھا دیتی. کتنا دور تھا ایک دوسرے کا گھر اور کتنے عرصے بعد ملتے ہوں گے. یعنی آداب آپ دیکھیے، کیا ہمارے کلچر میں ایسی کوئی چیز ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیسے ملتے ہیں اور پھر بچے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. سوچیے کیا ہمارے گھروں میں آپس میں ایسی محبت پائی جاتی ہے؟ بتائیے پہل کون کرے گا؟ روز بچے کا ہاتھ چومے، جو آپ کے گھر میں بھی رہتا ہے روز اس کا ہاتھ چومے، چاہے اس نے آپ کی بات نہیں بھی مانی، آئے ہاتھ ملائے، قریب آئے ہاتھ پکڑ کے چومے. یعنی آپ نہیں اٹھ سکتے ہر وقت، یعنی گھر کے اندر تو ہر وقت نہیں اٹھا جا سکتا، لیکن بچوں کو پیار کریں. پہلے میں نے عرض کیا تھا بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، حضرت فاطمہ خود بچوں والی ہو گئی تھی، شادی شدہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. آپس میں، خاندانوں میں، گھرانوں میں محبت ہونی چاہیے. اصل میں ہم گھر میں ہی محبت کرنا نہیں سیکھتے نا، اور پھر کیا ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں وہاں بھی محبتیں ساتھ لے کے نہیں جاتے، تو ہماری زندگیوں میں خوشیاں نہیں رہی. کیا حضرت فاطمہ کی زندگی میں کوئی غم تھا؟ ابھی ذرا آگے آپ دیکھیے کیا کیا مسائل تھے ان کے. کھانے کو نہیں، کام کر کر کے تھک رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود
محبتوں میں کمی نہیں، کیونکہ اللہ نے محبت جیسی چیز رکھی اس لیے ہے تاکہ یہ غم اور بوجھ دور ہو جایا کرے. اور آپس میں خاندانوں کے اندر خون کے رشتوں میں یہ محبتیں قدرتی طور پر رکھ ہی اس لیے دی ہیں تاکہ ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کا باعث ہو اور تکلیفوں کو دور کریں. ہسبینڈ وائف کے درمیان محبت کیوں رکھی؟ تاکہ گھر کے اندر مشقت کر رہی ہے وہ گھر سے باہر مشقت کر رہا ہے، جب دونوں ایک دوسرے کو ملے تو اسمائل کریں، ایک دوسرے سے اچھے سے بات کریں اور دونوں اپنے اپنے غم بھول جائیں. چلیے اب آپ دوسروں سے تو توقع نہ رکھیے، آپ شروع کر دیجیے ذرا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ حالات، دوسرے نہیں پڑھ رہے، گھر والے نہیں اس وقت پڑھ رہے، آپ پڑھ رہے، لہٰذا انیشیٹو آپ کو لینا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آتے جاتے رہتے تھے. شداد بن ابی عمار کہتے ہیں کہ میں واصلہ بن اسقا کے پاس گیا، ان کے پاس کچھ لوگ تھے، وہ حضرت علی کا تذکرہ کرنے لگے. جب وہ لوگ اٹھ کر گئے تو انہوں نے یعنی واصلہ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. انہوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے ہیں، تو میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا. اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان کے ساتھ حضرت علی، حسن اور حسین سبھی تھے. دونوں میں سے ہر ایک یعنی حضرت حسن اور حسین دونوں ہر ایک آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ایک ادھر انگلی لگی ہوئی ادھر انگلی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے حضرت علی اور فاطمہ کو قریب بلا کر اپنے سامنے بٹھایا. حسن اور حسین دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر. پھر ان سب کو ایک چادر اڑا کر یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت کا حق زیادہ ہے. اب ایک واقعہ یہ ملتا ہے، ایک اور غدیر خم کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات فرمائی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا اظہار کیا، تو ایک دعا کئی بار بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ فاطمہ رحمہ اللہ آئیں اور آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی. جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے سے خون ختم ہو گیا تھا، بالکل زرد ہو رہی تھی، پیلی پڑی تھی. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ. وہ قریب ہو گئی، یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی. تو آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور ان کے سینے پہ ہار کی جگہ فرما لی، یعنی گردن کے پاس، اور پھر انگلیوں کو کھول دیا اور فرمایا اللہم مشبع الجائعۃ ورافع الودیعۃ لا تجع فاطمہ بنت محمد. اے اللہ بھوکی کو پیٹ بھر کر کھلانے والے، کم درجہ عورت کا درجہ بلند کرنے والے، فاطمہ بنت محمد کو بھوکا نہ رکھنا، ان کی بھوک دور کر دے. عمران نے کہا میں نے ان کو دیکھا، ان کے چہرے پر خون آ چکا تھا اور زردی ختم ہو گئی تھی، جیسے کہ پہلے زردی غالب تھی. اس سے بھی بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے، آپ سوچ رہی تھی کہ حضرت عمران نے حضرت فاطمہ کو دیکھا، ہاں جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت یعنی کہ ایسا ممکن تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں بیمار لگ رہا ہے، آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، پہلا کرنے کا کام چلے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اب شیشے میں آج تو میرا کچھ رنگ پھیکا سا لگ رہا ہے، چلو میک اپ کر لیتی ہوں. پہلا کرنے کا کام دعا، اپنے لیے بھی دعا، بچوں کے لیے بھی دعا، ساتھیوں کے لیے بھی دعا. وہ کہتا ہائے بیچارہ، ہاں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ نہیں، دعا. بھوک لگی ہے تب بھی دعا، کچھ ہو رہا ہے فوراً کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تکلیف دور کر دے. کہیں درد ہو گیا، یا اللہ پاک میری تکلیف دور کر دے. بچہ کہتا ہے مجھے درد ہو گیا تو چلے بیٹھے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دور کریں گے. یعنی سارے ہیلے اور اسباب اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور جب تک وہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ دوا فائدہ دے سکتی ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کام آ سکتا ہے، اور اگر ڈاکٹر ہو بھی تو معلوم نہیں کہ وہ آپ کو وہ دوا دے جو آپ کو فائدہ دینے والی ہے یا الٹا نقصان دینے والی، کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی بھول ہو سکتی ہے. ایک نے کوئی کہانی سنی ہوگی کہ فلاں کے ڈاکٹر نے غلط دوا دے دی، اس کو ری ایکشن ہو گیا اور پھر معلوم نہیں کیا سے کیا ہوا. جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا ہوگا لیکن انسان ہے. تو دعا ہر مرض کا علاج، مرض سے مراد صرف ڈیزیز نہیں، مرض سے مراد ہر مشکل.
دیکھیے ہائی لائٹس دیکھ لیجئے کیا کیا اس وقت میں آپ کو بتا رہی، بس وہ مین پوائنٹس، کی پوائنٹس آپ نوٹ کیجئے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی نماز کے لیے بھی جگاتے تھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں تہجد کے لیے جگایا. پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے. پھر آپ نے ہماری کوئی آہٹ نہیں سنی، آپ دوبارہ تشریف لائے. اب دیکھیے کتنا قریب گھر تھا، گئے واپس آئے، پھر دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی، پھر آئے، پھر آپ نے جگایا کہ دونوں کو کہ اٹھو اور نماز پڑھو، یعنی تہجد پڑھو. کہتے میں آنکھیں ملتا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم بے شک ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے. یقیناً ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر اگر وہ چاہے گا کہ ہمیں اٹھائے تو وہ اٹھا دے گا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مارتے تشریف لے گئے اس طرح اور فرما رہے تھے ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے. حقیقت یہ کہ انسان بڑا ہی کٹ حجت ہے، بڑا ہی جھگڑالو ہے. کان الانسان اکثر شیء جدلا. کتنی نیچرل لائف تھی، کتنی نیچرل لائف تھی. کوئی اس وقت ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کچھ نہیں، کوئی اس وقت آرگیومنٹ وہاں نہیں. بس وہ جو کہہ رہے ہیں اور آپ نے جواب دینا ہے وہ بھی آپ دے رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور کتنا خوبصورت جواب دے دیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. یعنی انسان اپنی غلطی ماننا نہیں چاہتا، کچھ نہ کچھ ایسی تعویل یا ایسی کوئی چیز پیش کر دیتا ہے کہ جس سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لے کہ اگر میں کوئی کام نہیں کر رہا تو بس ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی نہیں تھی. پھر اسی طرح یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محنت مشقت کرنے والی خاتون تھی. ہائی لائٹ ہے یہ بھی، رائٹ. جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، دیکھیے کتنا کام کرتی ہیں، تو اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کیا تو ان کے ساتھ روئیں دار کپڑے، یعنی اوپر بر ہوگی یا جیسے شنیل ہوتی ہے یا کوئی اس طرح، یعنی جو کپڑے تھے ان کے اوپر روئیں تھے، پلین کپڑا نہیں تھا. چمڑے کا تکیا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں آٹا وغیرہ پیسنے کے لیے، مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے، اور 2 مٹکے گھڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی روانہ کیے. ایک دن حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا اللہ کی قسم کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں درد ہو گیا ہے، یعنی میں اتنی محنت کرتا ہوں، بہت مشقت ہو گئی. پھر کہا کہ اللہ نے آپ کے والد کو کچھ قیدی عطا کیے ہیں، ان سے جا کر کسی خادم کی درخواست کیجئے. فاطمہ کہنے لگی اللہ کی قسم چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے اور یہ ان کے گھر کے کام ہے. چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا چھوٹی بیٹی کیا بات ہے؟ چھوٹی بیٹی یا بنیتی، یہ تھی بھی چھوٹی سب سے. انہوں نے عرض کیا میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آئی تھی. انہیں آپ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے شرم آئی. گھر سے تو اتنا بوجھ لے کے آئی تھی لیکن آپ کو دیکھ کے کچھ نہ کیسے بھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں بہت باتیں ہوتی، میں ذرا فلاں سے ملوں، میں اس کو یہ بھی کہوں گی، یہ بھی کہوں. جب فلاں سامنے آتا ہے تو سب غائب. اور وہ شرم کے مارے واپس لوٹ گئی. حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے تو ان سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آئی، میں تو نہیں پوچھ سکی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم دونوں اکٹھے ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی ایک دوسرے کو مورل سپورٹ دیتے ہوئے. حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے، وہ بہت مشقت سے بہت نیچے ہوگا، گہرا ہوگا. اور فاطمہ کہنے لگی کہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. یقیناً اللہ نے آپ کو کچھ قیدی عطا کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بطور خادم ہمیں بھی دے دے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اہل صفہ کو چھوڑ کر جن کے پیٹ چپکے پڑے ہوئے ہیں اور ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، بلکہ میں انہیں بیچ کر ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا. اس پر وہ دونوں واپس چلے گئے. رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا. آپ کو دیکھ کر دونوں اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر ہی رہو. پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو جبریل نے مجھے سکھائے، وہ اس سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا. پھر فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں میں نے انہیں نہیں چھوڑا. حضرت علی سے ابن القوا نے کہا کہ جنگ صفین کی رات بھی آپ نے نہیں چھوڑا.
تو میں نے کہا اہل عراق اللہ تم کو ہلاک کرے، صفین کی رات بھی میں نے نہیں چھوڑا. یہ ہلاک کرے نا وہ جو تقیہ کلام جیسا کلمہ ہوتا ہے نا، یو ڈونٹ مین اٹ بٹ انداز خطاب ہوتا ہے. یعنی میں نے اس رات بھی ان کو نہیں چھوڑا. یعنی اتنی پابندی کے ساتھ میں نے ان کلمات کو پڑھا. ہم سوچیں کہ ان تسبیحات کے پڑھنے کی پابندی ہم کتنا کرتے ہیں رات کو سوتے وقت. اگر ہم اس کی واقعی پابندی شروع کر دیں تو دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو سکتی اور بہترین نیند آ سکتی. تو یہ بھی ایک ہائی لائٹ. اب دیکھیے کہ خاص طور پر یہاں آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے، گھر کے بھی کرنے ہیں، باہر کے بھی کرنے ہیں، اور اس پر مزید ماشاءاللہ آپ نے پڑھنا لکھنا بھی شروع کر دیا تو مشقت اور بڑھ گئی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی، اور پھر اس کی وجہ سے کوئی ادھر ادھر سے بات بھی سننی پڑ جاتی تو جذباتی مشقت بھی ساتھ شامل ہوگی. لیکن الحمدللہ آپ روحانی طور پر اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو شخص روحانی طور پر اسٹرانگ ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، اور اس کے پاس یہ تسبیحات اور اللہ کا ذکر ایک ایسا علاج ہوتا ہے کہ جس کا مقابلہ اور کوئی چیز نہیں کرتی. لہذا کام کے بعد جب بھی تھک جائیں تسبیح شروع کر دیں، لوگوں کی باتوں پر جب تک جائیں تو تسبیح شروع کر دیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. نماز سے آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ تھکے ہوئے ہیں نا تو دل چاہتے بستر پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے رات کو تو آپ کو جانا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر دن میں بھی کسی وقت آپ لوگوں کی باتوں سے ادھر ادھر سے تھک گئے ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ دن کا ایک لمبا حصہ کام کرنے کے بعد ظہر کی جب لمبی نماز پڑھتے ہیں تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. میں کبھی پہلے سوچا کرتی تھی کہ دن میں تو اتنے کام ہوتے ہیں پھر نماز کیوں اتنی لمبی ہے، لیکن آپ یقین مانیے کہ اس میں بڑی حکمت ہے. جتنی لمبی نماز ہوتی ہے نا اتنا ہی آپ بہتر طور پر ریلیکس ہوتے ہیں. پہلے آپ وضو کرتے ہیں، پھر آپ سنت پڑھتے ہیں، پھر آپ اوپر نیچے، یعنی اگر آپ نماز کے علاوہ اتنے اسٹریچز کریں تو اسٹریچز کے بعد کیا ہوگا، آپ کچھ ریلیکس ہو جائیں گے. لیکن یہاں تو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پراپر نماز ہو، یہ نہیں کہ ادھر ادھر جھٹکوں والی نماز اوپر سے نیچے ہو کے، اس سے کوئی ریلیکس نہیں ہوتا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جیسے منافقین اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں نماز میں مگر بہت تھوڑا، اس سے کوئی ریلیکس نہیں ہوتا. اگر آپ پراپر نماز پڑھنے والے ہیں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ نماز آپ کی تھکاوٹ لازماً دور کر دے گی، آپ کو بالکل فریش کر دے گی. آدھی تھکاوٹ وضو سے دور ہوگی، اور وضو بھی ٹھیک ہو، مل مل کے دھویا ہوا ہو، ایسے نہیں پانی کے نیچے آگے پیچھے کر کے بازو چل گئی اور 2-3 چھینٹے لگا کے منہ کے اوپر نہیں. تو یعنی کہ اگر آپ واقعی منہ مل کے دھوئے نا، کیونکہ وہ کچھ خشک نہیں رہنا چاہیے دائیں بائیں آگے پیچھے سے، تو اچھی طرح مل کے چہرہ دھوئیں، اچھی طرح مل کے بازو، تھوڑا پانی لگائیں لیکن تدلیق کا مطلب ہوتا ہے مل مل کے دھونا تاکہ پانی سارا پہنچ جائے. اور یہ جو مل مل کے دھونا ہے نا، آپ ذرا مل کے دیکھیے اس وقت بازو 2-3 ایسا ملیے کیا ہو رہا ہے، مساج ہو رہا ہے نا. اور تیل کی جب پانی لگا کے آپ مساج کر رہے ہیں تو آپ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، ساری نجاستیں اتر رہی ہیں، روحانی جسمانی دونوں. اور اس کے بعد آپ آتے ہیں سکون سے نماز شروع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. رکوع میں جب جاتے ہیں تو خوب اچھی طرح جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں حکم کیا ہے کہ کتنی کمر جھکائی جائے، اسٹریٹ ہو جائے، اور گھٹنے کیسے ہوں، ڈھیلے یا اسٹریچ کیے ہوئے ہوں، اسٹریچ ہوں. کیونکہ کچھ لوگ گھٹنے آگے سے کر کے ایسے کر کے رکوع کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کوئی تھکاوٹ نہیں اترتی. اگر آپ مسنون نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی تھکاوٹ نہیں اتر سکتی. آپ پراپر نماز پڑھی اور پھر آپ جاتے ہیں سجدے میں، صحیح جما کے آپ سجدہ کر رہے ہیں، صحیح آپ کے پنجے پیچھے سے مڑے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ ساری پاؤں کی انگلیاں اور ان کے پور پورے مڑ کے کھینچتے ہیں، تھکاوٹ اترے گی یا نہیں اترے گی؟ اور پھر جس سرٹن پوزیشن پہ بیٹھنے کے لیے کہا گیا، اور خصوصاً جب رائٹ پاؤں اٹھا کے آپ کھڑا کر کے آپ تورک کرتے ہیں، صحیح نماز تو پڑھ کے دیکھیے. الا یہ کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی لیگز میں، گھٹنوں میں یا کچھ اور، وہ تو اور بات آپ کی مجبوری ہے. لیکن ادروائز اگر آپ مسنون نماز پڑھتے ہیں تو یہی نماز واقعی آپ کے لیے راحت کا باعث بنتی اور آپ اس کو انجوائے کرتے. اور اگر نہیں انجوائے کرتے آپ نماز، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو اللہ سے دعا شروع کر دیجیے، اللہ مجھے نماز کی محبت دیتے، اللہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہم میری تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنا دے، جسمانی بھی اور روحانی بھی اور ذہنی بھی. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی نماز، جس کی ہم قدر نہیں کرتے. پھر اسی طرح
مشقت کی عادت تو آپ نے ڈالی ہی ان کو ناز و نعم سے بھی بچایا. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے. حضرت علی گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ آئے ہیں لیکن اندر نہیں آئے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت علی نے. آپ نے فرمایا میں نے اس کے دروازے پر دھاری دار پردہ دیکھا تھا. پھر فرمایا مجھے دنیا کی آرائش و زیبائش سے کیا سروکار. تو حضرت علی نے آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا, یعنی حضرت فاطمہ سے. تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس طرح کا چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا اس پردے کو فلاں فلاں کے گھر بھجوا دیں, انہیں اس کی ضرورت ہے, تم اس کو استعمال نہیں کرو. کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنی اولاد کو؟ ہم کیا سکھا کے بھیجتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو شیئرنگ کرنا, دوسروں کو دینا, دوسروں کو اچھی چیز دینا, یہ سکھاتے؟